تمہیں تو رضائے باری کی تعالی کی خاطر یار کا دل جیتنے کے لیے حلال چیزیں بھی اس کی خاطر چھوڑنی چاہیے. یعنی ان آرام طلبیوں کو ترک کر دینا چاہیے، ان آراموں کو ترک کر دینا چاہیے جن کی طلب میں انسان ہمیشہ سرگرداں رہتا ہے، اس لیے کہ خدا راضی ہو جائے. بس جن باتوں سے خدا راضی ہو انہیں قبول کر لینا، اور جن باتوں سے خدا راضی نہ ہو انہیں ترک کر دینا. یہ وہ جہاد ہے جس میں ہمیں رمضان کے مہینے میں خصوصیت تربیت دی جاتی ہے، خصوصیت کے ساتھ تربیت دی جاتی ہے. بس ایک مہینہ تربیت پا لینے کے بعد اگر ہم واپس پھر اسی جگہ پہنچ جائیں جہاں سے سفر اختیار کیا تھا، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس جگہ نہیں پہنچیں گے، اس سے ادنا جگہ میں پہنچیں گے، اس سے بھی کم تر مقام پہ گر جائیں گے. بس یہ لازم ہے کہ ہم جو کچھ سیکھیں اگر سب کچھ قائم نہ رکھ سکیں تو کچھ نہ کچھ ضرور رکھیں، ورنہ جو کچھ ہم نے پہلے حاصل کیا تھا وہ بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا. بس ہر رمضان کے بعد ہر عید الفطر ہمارے لیے جو پیغام لاتی ہے وہ یہ ہے کہ اب سے تم اس فطر کے دور میں داخل ہو رہے ہو جس میں صرف حلال چیزیں تم پر حلال ہیں اور تمام حرام اور تمام مکروہات تم پر حرام ہیں. یاد رکھو، ایک مہینہ تم نے یہ تربیت حاصل کی، اب اس کو بھول نہ جانا. بس اس عید اور اگلی عید کے درمیان یا اگلے رمضان تک جو درمیان کا دور ہے یہ ہمارے لیے ایک آزمائش کا دور ہے. بس یہ عید جہاں خوشیوں کا پیغام بھی لاتی ہے وہاں آزمائش کا انذار بھی لے کر آتی ہے. لیکن اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس عید میں اور کیا کیا سبق ہمیں ملتے ہیں جن کو ہمیں سال بھر یاد رکھنا چاہیے. خوشی کس بات کی ہے؟ قربانیاں قبول کرنے کی علامتیں کیا ہیں؟ قبول ہونے کی علامتیں کیا ہیں؟ ہر شخص کہہ سکتا ہے میری قربانی قبول ہوئی. قرآن کریم نے اس کی ایک مثال ہمارے سامنے رکھی ہے کہ آدم کے 2 بیٹے تھے، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. جس کی قبول ہوئی تھی اسے اتنا غصہ آیا، نہ جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ جس کی قربانی خدا نے قبول کی ہے میں اسے قتل کر دوں گا. یہ کون ہوتا ہے مجھ سے بہتر ہونے کا دعویٰ کرنے والا؟ اس غصے میں اس نے جب قتل کا ارادہ کیا تو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میرا خدا ہے جو تمہیں سزا دے گا. اس نے میری قربانی قبول فرمائی تھی، میں کسی پہلو سے بھی اس کی ناراضگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، اس لیے تم چاہتے ہو تو مجھے قتل کر دو مگر میں قتل نہیں کروں گا. اس واقعہ میں یہ مضمون سکھلا دیا گیا کہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں اور کون ہوتے ہیں جن کی قربانیاں رد کی جاتی ہیں. وہ شخص جس کو اپنی قربانی قبول نہ ہونے پر غصہ تھا اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ اس لائق نہیں تھا کہ اس کی قربانی قبول ہوتی، مگر قربانیاں دونوں نے پیش کی تھیں. اگر قربانی پیش نہ کی جاتی تو قرآن کریم کا وہ مضمون بے معنی ہو جاتا ہے جو بیان فرمایا گیا. ظاہر بات ہے کہ دونوں نے قربانیاں پیش کی، ایک کی قبول ہوئی ہے اور ایک کی قبول نہیں ہوئی. اگلا سوال یہ ہے کہ جس کی قبول ہوئی تھی اس کو تو اندرونی طور پر پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی تسکین اسے حاصل ہوئی، طمانینت نصیب ہوئی، اسے معلوم ہوا کہ میں ایک نئے عظیم دور میں داخل ہو گیا ہوں. لیکن جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس کو کیسے پتہ چلا؟ اس کی تو ہو گئی ہے، میرے بھائی کی اور میری نہیں ہوئی. بائبل جس رنگ میں مضمون کو بیان کرتی ہے وہ ایک بچگانہ سی بات ہے. جیسے کہا جائے کہ کسی نے سوختنی قربانی کی، کسی کو آگ کھا گئی اور کسی کو نہ کھا گئی. یہ مضمون نہیں ہے. آگ کا وہ جو واقعہ ہے، سوختنی قربانی کا جو واقعہ ہے، اس کا تعلق نفس کے جل جانے سے ہے اور دنیاوی تمناؤں کے جل جانے سے ہے.
بس جس کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک آگ گرتی ہے اور وہ سوختنی قربانی بنتی ہے. آسمان سے ایک آگ گرتی ہے اور اس کی گندگیوں کو جلا دیتی ہے اور خاکستر کر دیتی ہے، اور وہ پاک صاف ہو کر ایک نئی زندگی لے کر ایک نئے دور میں داخل ہوتا ہے. اور جس پر وہ آگ نہیں گرتی وہ بدیوں میں بڑھتا رہتا ہے، اور اس کی قربانیوں کے نامقبول یا مردود ہونے کی یہ نشانی ہے کہ وہ پہلے سے بڑھ کر ہوا و ہوس کا بندہ بن جاتا ہے. بس آدم کا وہ بیٹا جس نے یہ محسوس کیا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے اور میری نہیں ہوئی، اس نے اپنی ذات سے اپنی قربانی کے مردود ہونے کو پہچانا ہوگا. اس کو اس طرح معلوم ہوا ہوگا کہ وہ دن بدن گناہوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کی ہوس کسی کنارے تک پہنچ ہی نہیں گئی. اور یہ دوسرا بھائی ہے جس کے چہرے پر طمانیت لکھی گئی ہے، جسے اطمینان قلب نصیب ہو چکا ہے، جو ایک نئی زندگی بسر کر رہا ہے، گویا جنت میں ہے. اس سے اس کو تکلیف بڑی ہے. اور یہ بات ایسی چیز نہیں ہے جو صرف ماضی کی تاریخ کا حصہ ہو، یہ ایک جاری و ساری مضمون ہے، ہر زمانے میں دہرایا جاتا ہے. آج پاکستان میں جب احمدی خوش ہوتے ہیں کہ ہماری قربانیاں قبول ہوئیں، تو دیکھیں جن کی نہیں ہوئی ان کو کتنا غصہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم تمہیں قتل کریں گے، ہم تمہیں ماریں گے، تم ہوتے کون ہو خوشیاں منانے والے؟ کوئی فرق ہے جو ان کو محسوس ہو رہا ہے؟ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ کے بے شمار فضل نازل ہو رہے ہیں جو ہم پر نہیں ہیں. ہم اسی طرح کی بےہودہ زندگی میں مبتلا، اسی قسم کی ضلالتوں میں ہمیشہ منہمک، اور دن بدن ہمارے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری قوم پھٹ رہی ہے، ہمارے دل پھٹ رہے ہیں، ہم گناہوں میں پہلے سے بڑھ کر ملوث ہو رہے ہیں، پہلے سے بڑھ کر جھوٹ بولنے لگ گئے ہیں، پہلے سے بڑھ کر عبادتوں سے منحرف ہو رہے ہیں. وہ دور سوچیں جب کہ ضیاء الحق صاحب نے اعلان کیا تھا کہ عبادتیں میں فرض کرتا ہوں، خدا کا فرض نہیں مانتے تو میرا فرض تو مانو گے، اور ڈنڈے کے زور سے عبادتیں قائم کرنے کا نظام قائم کیا گیا تھا. اور جمعہ کی اہمیت کو تو اتنا زور تھا کہ گویا سوال ہی کوئی نہیں تھا کہ کوئی جمعہ چھوڑ کر کسی اور طرف متوجہ ہو جائے. چند دن کے قصے تھے. نمرود کی بادشاہیوں کو بقا نہیں ہوا کرتی، اللہ ہی کے حکم ہیں، جو دل قبول کریں ان پر ہی چلتے ہیں. اس کی فرمانروائی ان دلوں پر ہے جو سجدہ ریز ہوتے ہیں، باقی دلوں پر وہ زبردستی فرمانروائی نہیں کرتا. بس اب دیکھ لیں، جمعے کی بجائے اب جمعہ بازار شروع ہو گئے ہیں، اور جمعے کے دن نئے نئے قصبوں میں جمعہ بازار کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے. جمعے کو چھوڑ کر لوگ بازاروں میں چلے جاتے ہیں اور سارا دن وہاں میلے لگاتے اور ہر قسم کی بےہودگیاں وہاں ہوتی، کنچنیاں ناچتی، ہجڑوں کے گانے ہوتے اور ہجڑے اپنے کرتب دکھاتے، اور بہت مزہ اڑاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں واہ واہ یہ ہے جمعہ، چھٹی کا دن، اس طرح جمعہ منانا چاہیے. تو یہ عید نہیں ہے، جمعہ بھی تو ایک عید ہے، لیکن عید وہ ہے جو قربانیوں کے قبول ہونے کے نشان لے کر آتی ہو، اور قربانیوں کے قبول ہونے کے نتیجے میں دلوں میں ایک پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، ایک عظیم تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور طمانیت نصیب ہوتی ہے، اور دنیا کی ادنا لذتوں سے دل پھر جاتے ہیں اور پھیرے جاتے ہیں، اور اعلیٰ لذات کے لیے انسان میں صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، نئے ذوق عطا ہوتے ہیں. یہ وہ قربانیوں کی عید ہے جس کا عید الفطر سے بھی تعلق ہے، ان معنوں میں کہ یہاں ذاتی قربانیاں اس عید پر منتج ہوئیں، اور عید الاضحیٰ میں عظیم قومی قربانیاں مضمون ہیں اس عید کا. لیکن وہ قربانیاں آج سے بہت پہلے عظیم تر انسانوں نے، جو ہمارے تصور سے بھی بلند تر اور عظیم تر ہیں، انہوں نے پیش کی اور وہ مقبول ہوئیں، اور ان کی قبولیت کا ایک اور نشان ظاہر ہوا، اور وہ نشان یہ ظاہر ہوا کہ مقبول قربانیاں زمانے میں پیچھے نہیں رہا کرتی بلکہ آگے بڑھ جاتی. وہ ماضی کی یادیں نہیں بنتی بلکہ مستقبل کی حقیقتوں میں تبدیل ہو جایا کرتی.
بس دیکھیں ان قربانیوں کے نتیجے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم دور شروع ہوا ہے، جس نے ان پرانی قربانیوں کو جو عظیم کہلاتی ہیں مان کر دیا، اور عظیم تر فدیے کی صورت میں محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں نے قربانیاں پیش کی۔ بس قربانیوں کے ساتھ عید الاضحیٰ کا بھی تعلق ہے، اور زیادہ تعلق ہے ان معنوں میں کہ عظیم تر بزرگوں نے، عظیم تر اولین نے وہ قربانیاں پیش کی تھیں، مگر عید الفطر کی قربانیاں ہر شخص سے تعلق رکھتی ہیں، ہر شخص کے وجود سے تعلق رکھتی ہیں۔ گویا یہ قربانیاں اسے ان عظیم قربانیوں کی طرف تیار کر کے لے جاتی ہیں، اور زندگی بھر میں ایک دفعہ بھی اگر وہ تیار ہو کر اس بڑی قربانی کی طرف جائے گا تو اس کی ساری زندگی کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ بس یہ چھوٹی عیدیں اس بڑی عید کی تیاری کے دن ہیں، اور یہ رمضان کا مہینہ ہر شخص کو ان قربانیوں کے مزے چکھاتا ہے، یعنی ان قربانیوں کی لذتوں سے آشنا کراتا ہے، ذاتی تعارف کرواتا ہے، اور چسکے ڈالتا ہے کہ یہ قربانیاں اپنی ذات میں بھی لذتیں رکھتی ہیں، اور ان کے بعد پھر رضائے باری تعالیٰ کی مزید لذت عطا ہوتی ہے۔ اس لحاظ